بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم محمد قذافی PakiTips.com سے فائبر ارننگ ٹیوٹوریل کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو فائبر کے کچھ فیچر کے بارے میں بتایا تھا اور بائر ریکویسٹ کا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائر ریکویسٹ ہمیں کس طرح بھیجنی چاہیے کہ کس طرح وہ آدمی ریلی میں ایگری ہو جائے کہ بھائی واقعی یہ کام کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے کم سے کم بھی 3-4 مرتبہ اس کا یہ جو ریکویسٹ ہے اسے لازمی پڑھیں گے، کیونکہ جب تک آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آئے گی آپ اس کا جواب صحیح نہیں دے سکتے۔ یہ میرے ساتھ یہ لکھ لیں اس بات کو کہ جب تک آپ کو کسی سوال کا ٹھیک طرح سے پتہ نہیں چلے گا آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ مطلب کہ اب کسی نے یہاں کہ دوبارہ میں ریفریش کر کے بتاتا ہوں۔ اب کسی نے یہاں لکھا تھا کہ بھائی مجھے ایک لوگو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں آگے پورا شو نہیں ہو رہا، اس نے پورا نہیں پڑھا، پڑھنے والے نے کہ ریکویسٹ بھیجنا، اس نے دیکھا یار اسے لوگو چاہیے مجھے آتا ہے یہ، اس نے فوراً ریکویسٹ سینڈ کر دی، بھائی میں آپ کو لوگو بناؤں گا۔ تو بھائی وہ بالکل ریکویسٹ تمہیں آرڈر نہیں کرے گا، اس کے میسیج کو سمجھو، وہ آگے یہ بھی بتائے گا کہ مجھے کس ٹائپ کا لوگو چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس نے ایسے ہی بول دیا مجھے لوگو چاہیے، آپ نیٹ سے اٹھا کے اسے بھیج دو اور وہ ایسے ہی دے دے گا۔ نیور، وہ الٹا اس کو فائبر کو شکایت کرے گا کہ اس آدمی نے مجھے نیٹ سے وہ لوگو دیا ہے، یہ غلط اکاؤنٹ ہے، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ بھی پڑا تھا پورا اکاؤنٹ کینسل، نہ ہی آپ کے فائبر کارڈ میں پیسے ہوں گے نہ ہی اکاؤنٹ میں، تو آپ کا اکاؤنٹ گیا۔ دھیان سے سوچ سمجھ کر ریکویسٹ سینڈ کریں گے۔ اگر انگلش نہیں آتی اس کا طریقہ کار ہے ایک میرے پاس، گوگل کا ٹرانسلیٹر کھول لیں گے، گوگل پر جا کر وہاں translate.google.com پر جائیں گے۔ ہم بھی یہی اکثر یوز کر دیتے ہیں، کیا کوئی بات نہیں ہے ڈرنے کی، کیونکہ ہماری انگلش اتنی امپروو نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کچھ کرتے ہیں۔ ہم یہی زیادہ تر یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ایسی ریکویسٹ بھیجنی ہوتی ہے اکثر ہمیں یہی یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کنفیوز ہو جائے واقعی یہ بندہ کام کرنے والا ہے، ورنہ تو شکر ہے ہم جس طرح کلائنٹ کو کہتے ہیں وہ مان جاتا ہے۔ اکثر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم یہاں سے یوز کر کے انہیں بھیجتے ہیں، یہاں سے آپ کی بورڈ کر دیں گے تاکہ کی بورڈ پر آپ جو لکھیں وہ اسی وقت آ جائے۔ اب یہاں سے آپ کچھ لکھیں گے تو یہاں سے آپ کو انگلش میں کنورٹ ہو کے آئے گا۔ اگر آپ کو انگلش میں نہیں لکھنا آتا تو آپ پہلے یہاں سے اردو میں لکھ لیجئے گا، پھر آپ نے یہاں انگلش میں آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو جائے گا، چاہے موبائل میں چاہے PC میں۔ اس کے بعد اگر سمجھ نہیں آتی کہ اس نے انگلش میں کیا کہا ہے تو اس کا میسیج کاپی کر لیں، چاہے موبائل ہو یا کمپیوٹر ہو، کاپی کر کے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور اسے انگلش کرنا ہے، اسے اردو کر دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کا اردو میں سارا میسیج لکھا ہوا آ گیا۔ اب کم سے کم اتنا تو کوئی کر سکتا ہے، او بھائی اگر فائبر پہ کچھ نہیں آتا تو یہ کام کر کے کچھ تو سمجھ لے گا، کچھ تو اسے آ جائے گا۔ اگر اسے اردو میں بھی سمجھ نہیں آتا تو بھائی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ فائبر پر آئی ہی نہ، اس کی مرضی۔ میں نے بہت سے ٹپس بتائے ہیں کہ بھائی اگر جن کو کام نہیں آتا تو وہ کسی سے سیکھے، جو اس نے لکھا ہے اس کو نیٹ پر سرچ کرے، بار بار 1-2 ویڈیو دیکھے، تب جا کر سمجھ آئے گا، اس کا کام پورا کرے اور اسے آرڈر پورا کروائے۔ اب کہ اس نے اس میں کہا ہے، میں آپ کو بتا دوں، in this ethic a keyword researcher keyword is one of the most valuable, important and high return activities in سرچ مارکیٹنگ۔ اب میں نے یہی 1-2 لائنیں پڑھی، مجھے اس کا آگے سارا میسیج سمجھ آ گیا۔ وہ کیوں سمجھ آیا، کیسے سمجھ آیا؟ کیونکہ مجھے SEO کی سکل کا پتہ ہے، مجھے اس فیلڈ میں پتہ ہے، مجھے اس کی سمجھ آ گئی۔ کی ورڈ کے بارے میں نے آپ کو YouTube کی ویڈیوز میں بہت ہی اچھی طرح سمجھایا ہے کی ورڈ کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے میرا YouTube کا ٹیوٹوریل نہیں دیکھا تو وہ میرا YouTube کا ٹیوٹوریل بھی دیکھ لے کہ YouTube پر ارننگ کیسے ہوتی ہے، میں نے وہ بھی دیا ہوا ہے۔ وہاں پر 2-3 میں نے ویڈیو بنائی ہے کی ورڈ کے بارے میں، کی ورڈ ہم کہاں سے لیں گے، یہ نہیں کہ صرف YouTube کا کی ورڈ، اس کے ساتھ ساتھ میں نے گوگل ایڈورڈ کی ورڈ کے بارے میں بتایا ہے۔ اب یہ کسی کی ورڈ ریسرچر کا ڈھونڈ رہا ہے جو کہ کی ورڈ
मास्टर हो जो इसे ऐसा कीवर्ड इसके आर्टिकल में लिख दे जो कि ज़्यादा लोग सर्च करते हों। अब ये उसके बारे में कह रहा है और नीचे उसने अर्निंग भी लिखी है कि मैं ये काम $5 का उसे दूंगा। अब 10 लोगों ने इसे ऑफर सेंड की हुई है। ड्यूरेशन यानी कि टाइम 3 दिन का है, 3 दिन के अंदर ये रिक्वेस्ट होगी, उसके बाद किसी को ऑर्डर सेंड कर दिया ठीक, वरना 3 दिन बाद ये रिक्वेस्ट नहीं नज़र आएगी। आपने यहाँ सेंड ऑर्डर कर देना है। मज़ीद एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ एक दिन में 24 घंटों में 10 रिक्वेस्ट अलाउ होंगी, 10 ऑफ़र आप सेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन में। और ये कभी नहीं बढ़ेंगे, चाहे आपका लेवल टॉप रेटेड सेलर भी हो जाए तब भी ये ऑफर्स नहीं बढ़ेंगी। ये फाइवर की पॉलिसी में सेव है, चाहे जो भी बंदा हो सिर्फ 10 सेंड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि फाइवर सिर्फ हर आदमी, अच्छे आदमी को नहीं यहाँ बिठाता, कोई भी आदमी बैठ जाता है, कोई खप करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए। तो इसीलिए उनकी यह प्राइवेसी है कि एक दिन में सिर्फ 10 रिक्वेस्ट सेट करेंगे। रिक्वेस्ट को ऐसे ज़ाया नहीं करना, एक ही टाइम में 10 रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, बहुत गलत होगा। क्योंकि आपने देखा एक टाइम भाई मुझे ये सारी रिक्वेस्ट भेज देनी चाहिए, चाहे काम आता नहीं आता, आपने भेज दी, फिर आपने 5-6 घंटे बाद खोली तो उससे भी ज़्यादा आसान काम आया होता और आपके पास यहाँ चांस ना हो रिक्वेस्ट सेंड करने का, तो वो आपकी मेहनत ज़ाया। मज़ीद एक और टिप्स बता दूँ आपको कि हफ्ते और इतवार वाले दिन आप रात को ज़्यादा देर तक बैठा करें फाइवर पर, जस्ट हफ्ते और रात को, बाकी तो सारा दिन बैठना है, फोकस से बैठना है। मज़ीद हफ्ते और रात को मैं ज़्यादा देर का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दिन जहाँ तक मुझे इल्म है फाइवर के बारे में, जहाँ तक मुझे इल्म है उस दिन रिक्वेस्ट ज़्यादा आती हैं और उसी ही दिन ख़त्म हो जाती हैं लोग, और ऐसे रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, ऑर्डर पूरे और अर्निंग हो गई। जहाँ तक मुझे इल्म था मैंने बताया, हो सकता है कोई और भी दिन हो, लेकिन ये मेरी नज़र में ये हफ्ता और इतवार ये 2 दिन मस्ट हैं। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा काम था बताना। अब इसे सेंड ऑफर करनी है, आपके पास सिर्फ एक ही गिग थी जो कि आई विल रैंक यूर वेबसाइट विद गुड SEO एंड गेट बैक लिंक्स। अगर कोई और गिग्स बनाई हुई होती 3-4 तो वो यहाँ पहले शो करता कि आप किस गिग, यानी कि आपने इसके अलावा लोगों की भी बनाई हुई है, वेब डिज़ाइनिंग की भी बनाई हुई है, तो आप पहले गिग सेलेक्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन किस गिग के रिलेटेड है, तब जाकर उसे मैसेज लिखेंगे। यहाँ टाइम जितने दिन में आप कर सकें वो करेंगे, और यहाँ ऑर्डर गिग पर हमने $5 लिखा था, लेकिन यहाँ आप यही करें क्योंकि वो फाइवर को शक ना हो, इसीलिए हमने $5 का किया। फाइवर की अलाउ भी इतने की करता है, इतने की बेस्ट रहती है। यहाँ आपको लगता है कि इतने का मैं काम करूँगा तो उसे उतने की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। मज़ीद यहाँ से सिर्फ आप $5000 से ज़्यादा नहीं सेंड कर सकते, मतलब कि 5 लाख से ज़्यादा आप नहीं सेंड कर सकते। काम जितने दिन में कर सकते हैं उतने दिन में करें, अगर 2 दिन लगते हैं 2 दिन, और सबमिट कर दें। एक और बात, अब जब आप यानी कि अब कहेंगे भाई हमें समझ नहीं आया कि हम कोई भी गिग सेलेक्ट करके भेजें, ओ भाई पहले सोचें उसका सवाल किस गिग के रिलेटेड है, उस गिग के मुताबिक उसे रिक्वेस्ट भेजें। और वो आपको ऑर्डर सेंड करने से पहले आपकी गिग चेक करेगा, गिग में आपने जो डिस्क्रिप्शन अबाउट लिखा हुआ होगा वो चेक करेगा, उसके बाद नीचे रिव्यूज़ हुए ठीक, वरना वो अबाउट जो आपने लिखा होगा इसका आर्टिकल, उसी को देखकर ठीक तरह से हुआ तो आपको ऑर्डर सेंड करेगा, ये मेरी कंफर्म बात है। अगर आपने लिखा अबाउट 2-3 लाइनों का, उसकी समझ ना आई, या आपने ऐसे ही लिख दिया कुछ जिसकी किसी को भी समझ ना आई, तो वो आपको ऑर्डर सेंड नहीं करेगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि फाइवर भी इसी चीज़ को लाइक करता है कि गिग अच्छी हो, और ऑर्डर भेजने वाला भी इसी को लाइक करता है गिग अच्छी हो। मज़ीद एक आसान सी बात बता दूं आपको कि आपने रिक्वेस्ट किस तरीके की लिखनी है, आपने इस तरीके की लिखनी है कि उसे समझ आ जाए। अब अक्सर लोग पता है क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा होता नीचे लिखेंगे आई कैन डू इट इन $5। अब करके इधर उन्होंने 5 लिखा, इधर दिन देखे और सेंड ऑफर कर दी। ओ भाई ये गलत तरीका है, इस तरह वो आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं लाइक करेगा। अगर कुछ इस तरह लिखना है जिससे वाकई वो आपकी गिग चेक करे तो इस तरह लिखें जिसने उसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ लिखें ही यानी कि हेलो लिखें, अदब से पेश आएँ ताकि उसे लगे कि वाकई ये काम करने वाला बंदा है। Dear sir, I can do your work. I will give you a
best keyword which is very high rank on Google. اب یعنی کہ یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو بتایا ہے، مزید آپ اپنے ذہن کے مطابق اسے اور بھی بڑھا سکیں گے. یہ نہیں کہ صرف اتنا جتنا میں نے لکھا ہے اتنا لکھا ہے، نہیں، آپ زیادہ لکھیں گے لازمی. یہ آپ کی ویڈیو بڑی نہ ہو، صرف میں نے آپ کو سمجھایا ہے. آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ اسی کے سوال کے مطابق لکھنا ہے. نیچے آپ اسے امید بھی دے دیں، آئی ہوپ یو ول لائک مائی ورک، یعنی کہ امید بھی دے دی کہ واقعی میں. اب نیچے اسے یہ بھی کہہ دیں کہ پلیز، یعنی کہ اسے ریکویسٹ کریں، کانٹیکٹ ود می اینڈ ٹرائی ٹو ڈوئنگ یور ورک فرام می. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی آپ کو؟ مطلب کہ آپ نے شروع سے ہی آرام سے ادب سے پیش آنا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ ریکویسٹ سینڈ کرنے والا واقعی کوئی اچھا آدمی ہے. نیچے اس کا کوشچن کے مطابق ہی آپ اس کو تھوڑا سا لکھ کر یہ کام بتائیں میں یہ کر سکتا ہوں. اس کے بعد اسے امید دلائیں، پھر ریکویسٹ کریں کہ کانٹیکٹ کریں ہم سے، ایک بار اپنا کام ضرور کروائیں. نیچے آپ نے 1 ڈے لکھا ہے، آرڈر لکھ کے آپ یہاں سبمٹ آفر کر دیں. اگر اسے آپ کی گگ اچھی لگی اور آپ کا یعنی کہ ریکویسٹ کرنا بھی اچھا لگا تو وہ آپ کے ان باکس میں میسیج کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ بھائی آپ واقعی کیا کام کر سکتے ہیں. پہلے تو ہوتے ہیں اکثر نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک میسیج یعنی کہ جو آپ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اسی کو پڑھتے ہیں، گگ بھی نہیں چیک کرتے، اسی میسیج کے ڈیپینڈ ہی وہ آپ کو فوراً آرڈر سینڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ واقعی بندہ کام کے. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ریکویسٹ کرنا ادب، تمیز اور اچھے طریقے سے آتا ہے. مزید کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اب میں یہ سب کی ایک ہی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف میسیج آپ نے جو ریکویسٹ بھیجی اسے دیکھا، گگ دیکھی اور اس میں آ گئے، ان باکس میں آ گئے. اور مزید ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے میسیج پر بھی کانٹیکٹ کریں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ واقعی آپ کر سکیں گے یا نہیں کر سکے، پھر جا کے آپ اسے دوبارہ آرڈر سینڈ کریں گے، پھر جا کے آپ وہ آرڈر دے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، کیونکہ اس میں میں نے بہت سے ٹپس بھی بتائے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھایا ہے کہ آپ کس طریقے کی ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں. آپ ایسے ہی میرے فائبر کے ٹیوٹوریل جہاں تک مجھے علم ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور آپ دیکھتے رہیے گا. مجھے امید ہے آپ اسے ضرور پسند کر رہے ہوں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اب اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.